أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبولا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحزوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا صدق الله العظيم। दरसक़ुरान.com के जो भी नाज़रीन इस वक्त मुझे लाइव सुन रहे हैं उनकी खिदमत में आदाब और सलाम। आपका भाई खादिम दोस्त मोहम्मद शुएब हांगकांग से बराह रास्त आपसे मुखातिब है। अल्हम्दुलिल्लाह दरसक़ुरान.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसके ज़रिए से दूर दराज बैठे हुए सिर्फ़ और सिर्फ सैकड़ों हज़ारों नहीं बल्कि लाखों मुसलमान इस दरसक़ुरान.com के प्लेटफॉर्म से, इसके स्टेज से, इसकी आवाज़ से जुड़े हुए हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोग इस वेबसाइट के ज़रिए से दीनी खुतबात को, दीनी गुफ्तगू को, दीनी कलाम को और इस्लाही और तरबीती गुफ्तगू को पूरी दुनिया के अंदर सुन रहे हैं। मैं अपनी बात को बग़ैर किसी तमहीद के और बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के अपने मौजू की तरफ आना चाहता हूँ। कुरान पाक का ये आयत है वइज़ क़ुलना लिल-मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कल जुम्मे का दिन है और कल जुम्मे के दिन आमतौर पर सूरह कहफ़ की आयत का मामूल है पढ़ने का और इसे पढ़ना भी चाहिए और सब हज़रात जानते भी हैं कि सूरह कहफ़ दज्जाल के फितने से हिफाजत का ज़रिया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे ये मौका फरमाया है और इसमें जिस बात की तरफ इशारा ज़िक्र किया है और वो यही है कि जो शख्स भी अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाया करता है वो शख्स एक ख़तरनाक वबा का शिकार हो जाता है। एक ख़तरनाक वबा उसके पीछे लग जाती है और एक ख़तरनाक वबा का वो शिकार होता है और वो ख़तरनाक वबा यही है कि सबसे पहली बात यह है कि वो मादियत पर ज़्यादा यकीन रखना शुरू कर देता है। उसके जहन में मादा परस्ती आ जाती है, असबाब पर वो भरोसा रखना शुरू कर देता है। उसका तवक्कुल जवाब दे जाता है, वो तवक्कुल नहीं रखता, वो भरोसा नहीं रखता, वो एतमाद नहीं रखता
اور وہ مادہ پرستی پر، وہ اسباب پر، وہ چیزوں پر، وہ حالات پر، واقعات پر بھروسہ رکھ لیتا ہے اور اس کی بنیاد پر اپنی زندگی کی پلاننگ کرتا ہے، اپنے گھر کی پلاننگ کرتا ہے، اپنے معاملات کی پلاننگ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جو مادہ پرستی پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں، یہ صرف اور صرف کافر نہیں ہیں، یہ صرف اور صرف غیر مسلم نہیں ہے، یہ صرف اور صرف وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کا اللہ پر اعتماد نہیں ہے، بلکہ حال یہ پہنچے گا کہ غیر مسلم لوگ بھی جن کا دین پر اعتماد نہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کے پیروکار سمجھتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی شمار ہوتے ہیں، خود ان کا بھی یہ حال ہو جائے گا کہ ان کے دلوں سے بھروسہ ختم ہو جائے گا، تقدیر پر ایمان کمزور ہو جائے گا اور تقدیر پر ان کا بھروسہ کمزور ہو جائے گا، وہ ہر بات میں اسباب کو دیکھنے شروع کر دیں گے۔ اور غیر مسلم ممالک کے اندر جو غیر مسلم لوگ ہیں، جن کو لادین کہتے ہیں، جو ملحد ہیں، جو کسی مذہب کے قائل نہیں ہیں، جن کا کوئی دین نہیں ہے، وہ تو ظاہری طور پر سامنے کہہ دیتے ہیں کہ جی رب کا کوئی تصور نہیں، خالق کا کوئی تصور نہیں، پروردگار کا کوئی تصور نہیں ہے، رازق کا کوئی تصور نہیں ہے، مالک کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس جاب پہ ہم لگے ہوئے ہیں، جو پیسہ ہمارے پاس آتا ہے، جو رقم، جو منی، جو اماؤنٹ ہمارے ہاتھ میں آتی ہے، جس جگہ پہ ہم ملازمت کرتے ہیں، یہی ہمارا رب ہے۔ بلکہ میں یہاں چونکہ ہانگ کانگ میں ہوتا ہوں، بعض دفعہ بعض چائنیز کے ساتھ جو یہاں پہ آ کر اسلامک سینٹر میں جو دینی معلومات یا اسلام کے بارے میں معلومات لے رہے ہوتے ہیں، جب ان سے یہ سوال کرنے کا موقع ملتا ہے کہ آپ کا نظریہ، آپ کا عقیدہ، آپ کی سوچ کیا ہے، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا اور وہ یہ کہتے ہیں نتھنگ، ہمیں کوئی ان چیزوں کے بارے میں ہم کوئی یقین نہیں رکھتے ہیں۔ تو ان کو جب کہا جاتا ہے کہ آپ کا کیا تصور ہے کہ آپ کو روزی اور رزق دینے والا کون ہے، تو ان کا جواب، ان کا رپلائی یہی ہوتا ہے، مائی جاب، میرے رقم، میرے پیسہ، میری منی، میرا اماؤنٹ جو میرے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے، یہی میرا رب ہے۔ وہ اسی کو نعوذ باللہ رب تصور کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور پھر یہاں فرمایا كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور یہ قرآن میں ایک ہی جگہ پر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ یہ جو فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ تم سجدہ کرو، اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ یہ جو شیطان تھا یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، بلکہ من الجن، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، وہ جنات میں سے تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں کی جو مخلوق ہے وہ نوری مخلوق ہے، اور جنات کی جو مخلوق ہے وہ ناری مخلوق ہے، وہ آگ سے پیدا کی گئی ہے۔ اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، ہم نے کہا فرشتوں سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور آگے قرآن یہ کہہ رہا ہے كَانَ مِنَ الْجِنِّ، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اور وہ شیطان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ کان من الجن، وہ جنات میں سے ہے، یعنی فرمایا گیا کہ وہ جنات میں سے ہیں۔ اب یہاں ایک اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ فرما رہے ہیں فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو، تو یہ حکم تو شیطان کو نہیں ہے، وہ تو جنات میں سے ہے، تو پھر کیوں شیطان مردود ہوا ہے؟ پھر کیوں شیطان کو کہا گیا کہ وہ فاسق ہوا ہے؟ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّ، اسے فاسق کیوں قرار دیا گیا ہے؟ جب یہ حکم تو فرشتوں کے لیے تھا تو پھر شیطان کو مردود کیوں قرار دیا گیا؟ اس کا جواب جو عام طور پہ مفسرین یہی دیتے ہیں، اور اس کی حقیقت بھی یہی ہے، یہ شیطان اصلاً تو جنات میں سے تھا، اس کے حسب نسب تو جنات کا تھا، اس کا حسب نسب تو ناری مخلوق میں سے تھا، یہ نوری نہیں تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ رہ کر، اٹھ کر، بیٹھ کر، کھا پی کر، ان کے ساتھ چلنا پھرنا، ان کی صحبت اختیار کر کے اس نے فرشتوں والی عادات اختیار کر لی تھی، اور یہ نیک وکار بن گیا تھا، عبادت گزار بن گیا تھا، سجدہ کرنے والا اس کے اندر ساری صفات آ چکی تھی جو فرشتوں والی صفات تھی۔ تو اللہ کا جو حکم تھا وہ فرشتوں کی طرف تھا، اور یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اور یہ حکم فرشتوں کی وجہ سے شیطان کو بھی تھا، لیکن سارے فرشتوں نے سر جھکایا مگر شیطان نے سر نہیں جھکایا، اور شیطان نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آدم جو کہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا، وہ ادنا ہے، میں اعلیٰ ہوں،
خلقته من نار وخلقتنی خلقته من طین وخلقتنی من نار، کہ آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں اعلیٰ ہوں، اشرف ہوں، اور یہ ادنا ہے، یہ کمزور ہے، اسفل ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اچھا تم سجدہ نہیں کر رہے ہو تو تم اللہ کی طرف سے فسق اور فجور کے مرتکب ہو گئے ہو، تو ہمیشہ کے لیے مردار ہو گئے ہو، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گئے ہو، ہمیشہ کے لیے تم گناہگار ہو گئے ہو، ہمیشہ کے لیے فاسق بن گئے ہو۔ یہاں سے ایک نقطہ نکلتا ہے، نقطہ یہی نکلتا ہے کہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، انوائرمنٹ کا بڑا اثر ہوتا ہے، سوسائٹی کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ عام طور پہ جو شخص جس سوسائٹی کے اندر رہتا ہے وہ اس کی عادات کو اختیار کر لیتا ہے، وہ جس محلے میں، جس علاقے میں، جس موسم گزارتا ہے، اسی کے اثرات بھی وہ ذہن میں لے لیتا ہے۔ اور یہ ایک فطری بات ہے۔ اگر آپ دیکھیں جو لوگ ٹھنڈے برفانی علاقوں میں رہتے ہیں تو ان کی شکل بھی برف کی طرح وائٹ اور سفید ہو جایا کرتی ہے۔ جو لوگ گرم علاقوں میں، کالے پہاڑ میں، کالی زمین پہ، ان کی شکلیں بھی کالی ہوا کرتی ہیں۔ یہ ماحول کا، پہاڑ کا، زمین کا، ہوا کا، فضا کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی دوسرے ممالک میں غیر مسلموں کے ماحول میں جا کے رہتا ہے، لامحالہ ان پر وہ اثرات آتے ہیں۔ یہی پر ایک مسلمان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ وہ غیر مسلموں کے ماحول میں رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرتا ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، چونکہ یہ ابلیس چونکہ فرشتوں کی صحبت میں رہتا تھا، یہ آرڈر اور یہ حکم تمام کو ہوا، جس میں یہ ابلیس بھی شامل تھا، جس میں یہ شیطان بھی شامل تھا، سب نے حکم کو مانا ہے، فرما برداری کی ہے، مگر ایک یہی تھا کہ اس نے نافرمانی کی۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کو ذکر بھی فرما دیا کہ وہ یہ ذکر کر کے یہ سمجھتے ہیں کان من الجن ففسق عن امری، وہ جنات میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ ایک حکم دیا افتتخذونه وذريته اولیاء من دونی وهم لكم عدو بئس للظالمین بدلا، کیا تم شیطان کو اور اس کی ذریت کو اپنا دوست، اپنا مددگار، اپنا ولی، اپنا دوست بنانا چاہتے ہو؟ یاد رکھو یہ انتہائی بدترین ٹھکانہ ہے، یاد رکھو یہ انتہائی خسارے کا سودا ہے۔ یہاں پہ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا بڑا عجیب لفظ استعمال کیا ہے، بئس للظالمین بدلا، اور قرآن نے اس سے پہلے الفاظ کیا استعمال فرمایا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وهم لکم عدو، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ تم دوست بنا رہے ہو شیطان کو اور پھر اس کی ذریت کو۔ اس سے اللہ تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہ رہا ہے کہ صرف شیطان نہیں بلکہ شیطان کی ذریت بھی دنیا کے اندر موجود ہے، اور وہ ہزاروں کی تعداد ہے کہ شیطان کی باقاعدہ طور پہ ذریت بھی موجود ہے۔ اور اسی کا نقشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ بازاروں کے اندر نہ جایا کرو، بغیر ضرورت کے مت جایا کرو، بازار شیطان کے ٹھکانے کی جگہ ہوا کرتی ہے، وہاں شیطانی اثرات ہوا کرتے ہیں۔ اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر بھی فرما رہے ہیں۔ اور پھر یہ سٹوری اور یہ واقعات بھی شیطان کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ ہر روز اپنی محفل سجاتا ہے اور اپنے بچوں کو اور اپنی اولاد کو اور اپنے جاننے والوں کو جمع کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آج کے دن کی کارگزاری سنا، اور اس میں وہ مختلف کارگزاریاں سناتے ہیں، اور ایک کارگزاری ان میں سے اس کا بچہ اور اس کی اولاد، اس کے حواری، اس کی نسل میں سے یہ بھی سناتے ہیں کہ آج میں نے سب سے بہترین اور شاندار کام یہی کیا ہے کہ میں نے 2 افراد کے درمیان ناچاقی پیدا کر دی، میاں بیوی کی زندگی کے اندر طلاق کی نوبت لے کر آئے ہیں اور ان کے اندر ناچاقی ہوئی ہے، ان میں نفرت آ گئی ہے، وہ دونوں آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے۔ یہ ذکر ہو رہا ہے کہ شیطان کی ذریت بھی موجود ہے، اور یہ شیطان کی ذریت ہمارے آج گھروں کے اندر ہمارے دین سے دور ہونے کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گھروں میں، ہماری عورتوں میں، ہماری فیملیز میں، ہمارے بچوں میں ان شیطانی اولادیں، شیطانی حواری اثرات داخل ہو چکے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے
آج دنیا میں سب سے زیادہ سحر پایا جا رہا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ جنات کے اثرات پائے جا رہے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ جناتی اور شیطانی خواب اور شیطانی اثرات گھروں کے اندر پائے جا رہے ہیں، چونکہ اللہ نے اس کو ذکر کر دیا ہے کہ وہ ذریتہ، کہ شیطان یا اس کی ذریت کو تم دوست بنا رہے ہو، تو اس کا حال یہی ہوگا کہ آج گھروں میں ناچاقیاں ہو رہی ہیں، آج گھروں میں نفرتیں جنم لے رہی ہے، آج گھروں میں جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں، آج طلاقوں کی نوبت آ گئی ہے۔ میں خود یہاں ایک غیر مسلم ملک میں ہر روز یہ چیز فیس کر رہا ہوں کہ مسلم کمیونٹی کے اندر سب سے زیادہ آنے والے مسئلے طلاق کے ہیں۔ خود پاکستان میں، خود انڈیا میں، مسلم ممالک میں، مسلم کمیونٹیز میں، مسلم جگہوں پر جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہاں پر بھی آج سب سے بڑا ایشو اور سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑی پرابلم اس دنیا کے اندر یہی بن چکی ہے کہ شیطانی ذریت نے ہر گھر میں ڈیرے ڈالے ہیں اور پھر وہاں طلاقوں کی نوبتیں آ رہی ہیں۔ کبھی ایک جگہ پہ طلاق، کبھی خلع، کبھی نکاح کو فسخ کرنے، اس طرح کے واقعات آج گھر گھر پیش آ رہے ہیں۔ یہ وبا اور یہ مصیبت صرف اس بنیاد پہ آ رہی ہے کہ ہم نے اپنے سینوں کو، ہم نے اپنے دماغ کو قرآنی نور سے دور رکھا ہے، قرآنی نور سے اپنے آپ کو مزین نہیں کیا ہے، قرآن کی تعلیمات سے ہم نے اپنے آپ کو مزین نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے گھروں میں نفرتیں آ رہی ہیں، گھروں میں جھگڑے آ رہے ہیں۔ اور یہ ہیں، قرآن نے اس بات کو ذکر فرمایا، پھر قرآن نے فرمایا کہ یہ سورہ کہف جو کہ شیطانی دجالی اثرات، اور آپ کو سورہ کہف کے بیک گراؤنڈ اور پس منظر کے اندر بھی یہ بات پتہ چلنی چاہیے کہ اللہ رب العزت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ مستقبل کے فتنوں سے محفوظ کرنے والی ہے یہ سورت، اور یہ دجال کے فتنوں سے بچانے والی ہے۔ اور پھر اسی سورت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر عیسائی دنیا کے افعال و اعمال کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کو پتا تھا اور اللہ رب العزت نے مومنین کو بتانا تھا کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ جہاں پر دجالی تہذیب جہاں سے آئے گی اور جہاں پہ دجالی فتنہ آئے گا، وہ ان ممالک سے آئے گا جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کہتے ہیں۔ وہی دنیا کے اندر فتنہ ڈالیں گے، وہی دنیا کے اندر فساد ڈالیں گے، انہی کے فتنے اور فساد کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر یہ دجالی تہذیب پھیل رہی ہے۔ آج دیکھا جائے نت نئی جدید ٹیکنالوجیز، نت نئی چیزیں، نت نئے انسان کو کیچ کرنا، انسان کی پرسنل چیزوں کو ہیک کر لینا، اس کی چیزوں پر قبضہ کر لینا، اس کے عیوب کو، اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دینا، اور اس طریقے کی نت نئی چیزوں کا وجود آ جانا، اور پھر زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز، سہولتیں ایسی پیدا کر دینا کہ ایک مسلمان، ایک عام سیدھے سادے مسلمان کا ایمان مادیت پر زیادہ ہو جائے، اس کا ایمان ٹیکنالوجی پر زیادہ ہو جائے، اس کا ایمان اسباب پر زیادہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت کو پتہ تھا کہ یہ ساری چیزیں یورپی دنیا، یعنی عیسائی دنیا سے، جو اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کہتے ہیں، ان کی طرف سے آنا تھا۔ تبھی اللہ رب العزت نے سورہ کہف کے اندر ان کا ذکر فرما دیا اور بتا دیا کہ تمہارے پاس جتنے فتنے آئیں گے وہ اس دنیا سے آئیں گے۔ اس لیے معمول بنانا چاہیے، آج جمعرات کی رات ہے، کل جمعہ ہے، اپنے گھروں کے اندر سورہ کہف کی تلاوت کو ذکر زندہ کیجیے۔ اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں، میں پورے اعتماد سے کہتا ہوں، میں پورے شرح صدر سے کہتا ہوں، جن گھروں میں، جن عورتوں میں، جن بچوں میں اگر اس طرح کا ماحول پروان چڑھا دیا گیا کہ وہاں پہ ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کی جا رہی ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ذکر اللہ کا نہ کرنے کی وجہ سے، گھروں میں زندہ نہ ہونے کی وجہ سے یہی وبا آتی ہے۔ آج مسلم امہ کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بھی اسباب پر زیادہ اعتماد ہو رہا ہے کہ اگر میں نے فلاں کام کر لیا، یا میرا یہ مسئلہ ہو گیا، میری جاب چھوٹ جائے گی، پھر میرے پاس پیسے نہیں آئیں گے، میرے پاس نیشنلٹیز کا مسئلہ ہوگا، مجھے آئی ڈی کارڈ کا مسئلہ ہوگا، اسپانسر مجھے نہیں ملے گی، میرے پاس اسباب کے کھانے کی چیزیں نہیں آئیں گی، میرے پاس۔ وہ دور تھا صحابہ کرام کا کہ ان صحابہ کرام نے اپنے رہتے ہوئے اپنی زندگی کے لیے نہیں سوچا تھا، بلکہ انہوں نے ساری زندگی اپنے جانے کے بعد کے لیے سوچا تھا۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم آج اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے سوچ رہے ہیں کہ ان کی دنیا بن جائے،
ان کے لیے اچھا چھوڑ کے چلے جائیں کہ ہمارے بیٹے کو فلیٹ مل جائے، ہماری بچی کو فلیٹ مل جائے، گاڑیاں آ جائیں، کاریں آ جائیں، پیسہ آ جائے۔ ہم ان کی زندگی کے لیے تو سوچ رہے ہیں لیکن ان کی آخرت کے لیے نہیں سوچ رہے ہیں۔ یہی فرق ہے ہمارے دور اور حضرات صحابہ کرام کے دور میں۔ ان کو بھی اولادیں پیارے تھی، ان کو بھی اپنے گھر والے پیارے تھے، ان کی بھی اولاد تھی، ان کے بھی بچے تھے، ان کا بھی اہل و عیال تھا، ان کا بھی کاروبار تھا، ان کا بھی بزنس تھا۔ یہ تصور غلط ہے کہ حضرات صحابہ کرام سارے کے سارے غریب تھے، نہیں، بلکہ صحابہ کرام میں سے بہت سے صحابہ کرام انتہائی مالدار بھی تھے، انتہائی بڑے 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 بزنس مین تھے، ملٹی نیشنل تاجر تھے، انتہائی زبردست قسم کے ان کے بزنس تھے۔ ہزاروں ہزاروں اونٹوں میں ان کے تجارتی قافلے مدینہ سے شام کی طرف جایا کرتے تھے۔ یہ سب کچھ تھا، وہ تجارت کرتے تھے لیکن وہ اپنی اس تجارت کے اندر ہر وقت اللہ کی تعلیمات کو، قرآن کی تعلیمات کو، نبی کی تعلیمات کو اور اسلام کے پھیلانے کو مقدم رکھتے تھے۔ فرق ہے ہمارے اور صحابہ کرام کے دور میں۔ حضرات صحابہ کرام اپنے بچوں کے لیے سوچتے تھے لیکن اپنے بچوں کے مرنے کے بعد کے لیے سوچتے تھے کہ ہمارے بچے جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کے لیے ذخیرہ آخرت کیا ہوگا۔ یہ سوچ تھی حضرات صحابہ کرام کی، اور ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کی دنیاوی اسباب کا کیا بنے گا۔ یہ فرق ہے حضرات صحابہ کرام کا اور ہمارے درمیان۔ اور اسی بنیاد کے اوپر قرآن نے ذکر کیا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ مادہ پرستی پر یقین بڑھ جائے گا، اور ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگوں کا اسباب پر توجہ زیادہ ہو جائے گی۔ ہم تو اس بات کے قائل ہیں بحیثیت مسلمان کہ ایک مکھی بھی اڑ نہیں سکتی ہے، اس کی پر کے اندر حرکت نہیں آ سکتی ہے، ایک چیونٹی ہل نہیں سکتی ہے، ایک پاؤں کے جوتے کا تسمہ اگر وہ ٹوٹے گا یا وہ جڑے گا وہ اللہ کے حکم سے جڑے گا۔ اگر کوئی امریکہ میں نئی تبدیلی آتی ہے، اگر کوئی نیا بادشاہ آتا ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے پر کوئی آفت آ رہی ہے یا اس کی وجہ سے ہمارے پر کوئی مصیبت آ رہی ہے، ہم نے کوشش کرنی تھی یا ہم نے اس کے مد مقابل کرنا تھا، یاد رکھیے ہمیں اپنی تقدیر پر ایمان ہے، ہمیں اپنے اللہ پر ایمان ہے۔ ہم والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی کے ہم قائل ہیں۔ ہم پیدا ہوئے تھے، ہمارے کانوں میں اللہ اکبر کی آواز ڈالی گئی تھی، ہمارے کانوں میں، ہمارے دماغوں میں، ہماری سوچ میں، ہمارے دلوں میں یہی بات بٹھائی گئی ہے، اسی کے ہم قائل ہیں۔ آج اسی بات کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ تقدیر پر ایمان کو مضبوط کیجئے، اللہ پر اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہی کیفیت تھی کہ ایک دفعہ حضرت حنظلہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نافق حنظلہ، نافق حنظلہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں ایسا کیوں ذکر کر رہے ہو؟ حنظلہ کیوں منافق ہے؟ تم میرے ساتھی ہو، میرے کمپینین اور میرے فالوورز ہو، تم کیوں اپنے آپ کو منافق کہہ رہے ہو؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو میرا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور جب میں آپ سے اٹھ کر چلا جاتا ہوں تو میرے ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے اور میں اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا محسوس کرتا ہوں۔ اور یہی کیفیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حنظلہ سے بھی کہی تھی، اے حنظلہ تم جا رہے ہو یہ سوچ لے کر میں بھی جا رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تم ایک بیمار بن کے جا رہے تھے، اب ہم دو بیمار بن کر جا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یہی عرض کرنے لگیں گے کہ جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ کی گیدرنگ میں ہوتے ہیں، آپ کے صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور جب ہم باہر نکل جاتے ہیں تو ہمارے ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ نہیں، اپنے ایمان پر مضبوطی سے تھامے رہو، فاستقم کما امرتا، جس طریقے سے اللہ نے حکم دیا اس پہ استقامت سے جڑے رہو اور اس کی فکر مت کرو، انشاءاللہ تعالی تمہارا ایمان مضبوط رہے گا۔ اور یہی سوچ ہمارے اندر بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر ایک اعتماد کی کیفیت پیدا کریں، اللہ پر بھروسہ کرنے کی کیفیت پیدا کریں، ایک ایک چیز کے ٹوٹنے، بننے، سنورنے، جڑنے، گرنے یا فوت ہو جانے یا گم ہو جانے، یہ سب کا سب اللہ کی مرضی پر ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ صحابہ کرام کے زمانے میں ایک سوئی بھی گم ہو جایا کرتی تھی تو ان کی زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا کرتا تھا
کہ ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی ہیں. کیا میرے اور آپ کے سامنے وہ دلچسپ قصہ نہیں ہے، وہ حیران کن قصہ نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی تھی، اور عصر کی نماز پڑھتے ہی کسی نے کان میں آ کر خبر دی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بیٹے ابراہیم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے ابوا کے مقام پر پہنچے ہیں، اور اس ابراہیم کو بیماری کی کیفیت میں اپنی گود میں رکھا ہے، اور اس آخری حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو دیکھا ہے، اور ابراہیم نے اپنے ابا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. باپ اور بیٹے کی یہ نظریں آپس میں ٹکرائی ہیں، اور اسی وقت حضرت ابراہیم کا انتقال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوا ہے. صلاۃ و سلام، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یہ جملہ تھا، نحن راضون بتقدیر اللہ تعالی، یا اللہ ہم آپ کی تقدیر پہ راضی ہیں. انا لمحزونون بفراقک یا ابراہیم، اے ابراہیم، اے میرے بیٹے، تو مجھے جدا کر کے جا رہا ہے، میں بہت غم زدہ ہوں، مجھے دکھ ہے کہ تو میری زندگی سے جدا ہو رہا ہے، میرا یہی تو اکلوتا بیٹا ہے اور وہ مجھ سے بھی چلا جا رہا ہے، میں غم زدہ ضرور ہوں، لیکن میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں. عزم کیجئے، ارادہ کیجئے، اپنے آپ کو اس سلسلے کے ساتھ جڑا رکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.